اور واہ واہ کریں۔ بخاری مسلم میں حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو لوگوں پر رشک کرو، رشک کرو۔ کہو کیا بات؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سے؟ تو حضور فرمانے لگے ایک وہ آدمی جسے اللہ مال دے، صبح بھی اللہ کے رستے میں خیرات کرے اور شام بھی اللہ کے رستے میں خیرات کرے، اور فرمایا ایک وہ شخص جسے اللہ قرآن کا علم دے، وہ صبح بھی لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے اور شام بھی لوگوں کو فہم قرآن سکھائے۔ رشک چھوڑ دیں۔ آپ یقین کریں بہت سارے سمجھدار لوگ کئی دفعہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی باتوں سے حسد کی بو آتی ہے، محسوس ہوتا ہے کہ یہ بات نہ اس آدمی کی شخصیت کے ساتھ میچ ہے، اسے تو کوئی بہت بڑی بات کرنی چاہیے، یہ تو بڑا آدمی تھا، اس کا تو قد بڑا تھا، اس کا تو نام بڑا تھا، اس کی تو بات بڑی شاندار ہونی چاہیے تھی۔ زندگی میں رشک کرنا سیکھیں، دوسروں سے پیار کرنا سیکھیں۔ ہمیں بہت زیادہ کاٹ دیا حسد نے، بڑی دور چلی گئی بات۔ کیا کوئی ایسی خوبصورت ہستی ہے اس زمانے میں جو خوبصورت بھی ہو اور لوگ اس کے نقص بیان نہ کرتے ہوں؟ کہیں نہ کہیں جا کے نہ کسی مقام پہ، یعنی 99 خوبیاں نظر آنے کے باوجود بھی لوگ کہیں گے کہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اگر وہ میری مرضی کے مطابق ہنس تھے تو پھر مجھے پسند تھا، ان کو تو ہنسنا ہی نہیں آیا ڈھب سے۔ تو بھئی اگر 99 خوبی ہیں تو ان سے پیار کر، ایک خامی ہے تو اسے معافی کر دے، وہ انسان ہے، وہ خامی تو رہے گی۔ تھوڑا تھوڑا لوگوں کو موقع دیں، تھوڑا پیار کرنا سیکھیں۔ آپ یقین کریں اگر ہم ایک دوسرے کا وجود قبول کرنے لگیں، ایک دوسرے سے پیار کرنے لگیں، اگر ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت عائشہ صدیقہ ہمیشہ فرماتی ہیں میں نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ پہ رشک کیا ہے۔ فرماتی ہیں محبوب کریم نہ ہمیشہ گھر میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا ذکر فرماتے تھے، ہمیشہ مجھے بڑا رشک آتا تھا۔ کنز الاموال میں حدیث ہے، فرماتی ایک بوڑھی خاتون دوپہر میں ملنے آ گئی، دوپہر کا کھانا تناول فرما کے محبوب علیہ السلام آرام فرماتے تھے۔ بالعموم صحابہ اس موقع پر نہیں آیا کرتے تھے کہ یہ حضور کے آرام کا وقت ہے، لیکن وہ بوڑھی آئیں، دروازے پہ دستک دی، فرماتے ہیں جب پوچھا گیا کون ہے تو وہ کیا انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ حضور جلدی سے اٹھے، خود میرے کریم نے دروازہ کھولا اور حضور نے انہیں بٹھایا، پھر حضور نے انہیں کھانا دیا۔ کہتی وہ جب باتیں کرتے تو محبوب کسی سوچ کی طرف چلے جاتے، کبھی حضور ہنستے، کبھی آنکھوں میں آنسو آتے۔ بڑا وقت دیا، پہلے بھی لوگ آتے تھے پر یہ رنگ میں نے انفرادی دیکھا۔ جب وہ جانے لگی تو محبوب نے تحفے بھی دیے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ ابھی حضور مسجد تشریف لے جائیں گے، واپس لوٹیں گے تو عرض کروں گی حضور کون تھی، پر حضور تو لیٹ گئے۔ گہری سوچ میں لوٹ کے قریب گئی، قدمین شریفین پہ ہاتھ رکھا، حضور یہ کون تھی؟ آپ نے بڑی محبت فرمائی۔ کہتے میں نے سوال پوچھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضور کی مقدس آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ فرمایا عائشہ یہ جو آنے والی تھی یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی تھی، یہ خدیجہ کی سہیلی تھی، غریب عورت تھی، جب ہم مکے میں رہتے تھے تو آیا کرتی تھی، خدیجہ اسے کھانا بھی کھلاتی تھی، وقت بھی دیتی تھی، باتیں بھی سنتی تھیں، جاتے ہوئے تحفے بھی دیتی تھیں۔ فرمایا آج جب یہ آئی ہے نا تو خدیجہ کی یادیں تازہ ہو گئیں، وہ ساری باتیں میرے خیالات میں پھر سے ابھر آئیں۔ فرمایا میں نے بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کیا ہے جو خدیجہ الکبریٰ کیا کرتی تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے حسن العہد من الایمان، فرمایا اچھے طریقے سے تعلق نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ میرے بھائی تھوڑا سا دیکھیں نا، حضرت عمر فرماتے ہیں ساری زندگی میں نے کوشش کی کہ ابو بکر سے آگے گزر جاؤں۔ آپ میری بات کو سمجھ، حضرت عمر یہ بات ایک مقام پہ نہیں درجنوں مقامات پہ کرتے کہ میری خواہش رہی کہ میں نیکیوں میں ان سے، لیکن حضرت صدیق اکبر جب دنیا سے جانے لگے تو اپنا جانشین فاروق اعظم کو منتخب فرمایا۔ بھئی جن دو لوگوں کی دوڑ لگی ہو وہ جانشین تھوڑی بناتے ہیں،
لیکن حضرت ابو بکر نے بتایا کہ ہماری جو دوڑ تھی نا وہ رشک والی تھی. وہ دوڑ جو تھی وہ جب آپ نے حضرت عمر فاروق کو منتخب کیا تو لوگوں نے کہا حضور ایک سخت گیر آدمی آپ نے لگا دیا. آپ فرمانے لگے میں دنیا سے جا رہا ہوں. اس موقع پر تو بہت بڑا جھوٹا بھی سچ بولنے لگتا ہے. فرمانے لگے اگر اللہ کریم نے پوچھا کہ ابو بکر محبوب کی امت پر کس کو نگران بنا کے آئے ہو تو میں عرض کروں گا مالک جو تیرے محبوب کی امت کا سب سے زیادہ خیال رکھنے والا تھا اسے ذمہ دار بنا کے آیا. اور وہ کہتے ہیں میں نے ساری زندگی دوڑ لگائی لیکن وہ رشک تھا نا. رشک آپ یقین کریں کہیں 3 آدمی اکٹھے نہیں رہ سکتے کہیں بھی, اس لیے کہ وہ بڑے اچھے دوست ہوتے ہیں. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ بڑے اچھے گہرے میٹھے دوست. 3 بیٹھے ہیں تو ایک اٹھ کے جاتا ہے تو اس کی غیبت شروع ہو جاتی ہے. وہ کئی دفعہ گردن اونچی کر کر کے نقیب محفل کو بتاتے ہیں کہ مجھے دیکھ لے تیری مہربانی میں آیا ہوا, کسی طریقے سے بلا لے. پیچھے بیٹھنے میں مزہ ہی نہیں آتا. اور پھر وہ پروٹوکول کا مزاج اتنا شدید جاتا ہے آپ یقین کریں کہ جو ان کی ادب والی جگہ ہیں, جو اس آدمی کی ادب والی جگہ ہے, کبھی کبھی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اماں سے بھی پروٹوکول مانگ رہا ہے. کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ وہ ابا کے سامنے بھی جھک نہیں پا رہا. کبھی کبھی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کا کوئی استاد ہی نہیں تھا, اس کا کوئی شیخ ہی نہیں تھا, کوئی جگہ ایسی تھی نہیں جہاں یہ بھی جھکا کرتا تھا. مزاج اپنا مزہ لوگ خراب کر لیتے ہیں, عاجزی آپ کو نواز دیتی. میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ کی رضا کے لیے جھک جا, اللہ تجھے عزتیں عطا کر دے گا, اللہ تجھے عزتیں عطا کر دے. دیکھیے گا حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی بات میں اختلاف رائے ہوا اور گفتگو کے اندر تھوڑی سختی پیدا ہوئی تو میں نے حضرت بلال سے کہہ دیا وہ حبشن کے بیٹے. کس کے بیٹے تھے سیدنا بلال حبشی؟ حبشن کے تھے نا. ہم پتہ کیا کہتے ہیں جی میں نے سچی بات ہی کی ہے. تو میں نے کہا سچی بات کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. سب سے بڑا سچ یہ ہے نا لا الہ, یہ سب سے بڑا سچ ہے نا. تو اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, جب لا الہ الا اللہ کی بھی دعوت دینا تو پھر بھی ذرا حکمت کے ساتھ دینا, اللہ کی طرف بھی بلانا تو پھر بھی دانائی کے ساتھ, کسی کے دل میں بات اترے. میرے عزیز بات کو سمجھیے گا. سیدنا بلال حبشی سے کہہ دیا حبشن کے بیٹے. حضرت بلال فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ میں نے یہ شکایت سرکار کی بارگاہ میں نہیں کرنی, ہر چھوٹی چھوٹی بات ہم جا کے عرض کریں. ارادہ کر لیا کہ دل میں رکھوں گا, برداشت کروں گا. لیکن جب حضور مسجد میں تشریف لائے نا, چہرہ دیکھا تو آنسو میرے خود بخود ہی نکل گئے. سرکار نے گلے سے لگایا, محبت فرمائی, کیوں پریشان ہو؟ عرض کی حضور کچھ بھی نہیں, بس ایک سچی بات ہی کر دی ابو ذر نے, پر میں تو مدینے میں لاڈلا ہوں نا, کبھی کسی نے کچھ کہا ہی نہیں, تو ایک سچی بات کی ہے تو بس وہ میرے دل میں تھوڑی سی ٹھیس لگی ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ منبر لگایا. آج ایک غلام کی شان بیان ہونے لگی, لوگوں کو میرے کریم نے متوجہ کیا. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, آر دلاتے ہیں حبشن کا بیٹا کہہ کے. حضور فرمانے لگے کالے رنگ والی ماں کا بیٹا ہونا عیب والی بات ہے؟ محبوب فرمانے لگے میں 2 ماؤں کا بیٹا ہوں, سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ام ایمن نے سیدہ آمنہ کے وصال کے بعد آپ کی پرورش کی تھی, آخر تک وہ خدمت کرتی رہیں, ان کا رنگ کالا تھا. تو حضور فرمانے لگے سنو میں 2 ماؤں کا بیٹا ہوں, ایک کالے رنگ والی تھی ایک گورے رنگ والی. حضور فرمانے لگے گورے رنگ والی ماں نے مجھے پیدا کیا ہے, پر کالے رنگ والی ماں نے پال پوس کے بڑا کیا ہے.